لیکن ابھی تک کی سب سے بڑی خبر اور بڑی خبر یہ کہ چین پاکستان کے بیان کے بعد روس کا وضاحتی بیان سامنے آیا ہے اور روس کا وضاحتی بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب روس کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا ریڈ فش نے ایک ڈاکیومنٹری سیریز کو شروع کرنے کا فیصلہ لیا اور ڈاکیومنٹری کا متن سن 47 سے لے کر اب تک جموں کشمیر انڈیوائیڈڈ جموں کشمیر کی کہانی ہے جس کے اندر کئی باتیں کہی جا رہی ہے. تاہم آج سفیر محترم جو دلی کے اندر روس کے ہیں انہوں نے خود کو اس سے علیحدہ رکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دی کہ روس کا بنیادی موقف یہ ہے کہ وہ اس دیرینہ مسئلے کا حل ضرور چاہتے ہیں لیکن حل بھارت اور پاکستان کے بیچ مشاورت میٹنگز کے ذریعے سے ہو کیونکہ ماضی میں بھی کئی بار اس طریقے کی میٹنگز ہوئی ہے. ریڈ فش نامی ڈیجیٹل میڈیا کی رپورٹ آنے کے بعد کافی زیادہ گہما گہمی روس سے لے کر چین اور چین سے لے کر پاکستان اور جموں کشمیر کی سرحدوں کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے. سیدھے چلیں گے رحمت کلیم کے پاس ذرا خبر کو اور سمجھتے ہیں کہ ریڈ فش ہے کیا یہ آفیشل پارٹنر ہے, بیان کب آیا ہے. یاد رکھیے گا جب کل جوائنٹ ڈکلریشن جو پاکستان اور روس کی طرف سے دیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کا حل کیا جائے اور یہ جو صورتحال ساؤتھ ایشیا کی ہے اس میں چین اور پاکستان کی دوستی انتہائی اہم ہے. اس طریقے کے بیانوں کے بعد روس کا موقف سامنے آنا انتہائی اہم یو ٹرن مانا جا رہا ہے اس پورے خطے کی سیاست کے اندر. بہت شکریہ جی رحمت. فٹافٹ سے ذرا پہلے بیان کو سمجھائیے گا کہ بیان مکمل طور پر ہے کیا اور یہ بیان آیا کیوں ہے, پس منظر کیا ہے بیان کا. بالکل ریڈ فش کی جانب سے باضابطہ طور پر ایک ڈاکومنٹری تیار کی جا رہی ہے کشمیر کو لے کر کے. جموں کشمیر کی جو صورتحال 2019 کے بعد سے بدلی ہے اور جس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں ان تمام تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کشمیر ایک نیا فلسطین بن رہا ہے اور یہ پورا تھیم لائن جو ہے اسی تھیم پر پوری اسٹوری بیسڈ ہے. ڈاکومنٹری بہت جلد آنے والی ہے لیکن اس سے پہلے جو اس کا ٹریلر ہوتا ہے وہ ٹریلر جو جاری کیا گیا اس پر ہنگامہ ہوا. ٹریلر کے جیسے ہی جاری ہوا اس کے بعد سے کئی طرح کی چیزیں آنے لگی اور کہا جانے لگا کہ کس طرح سے کشمیر کو فلسطین سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے غلط حقائق بیان کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے غلط رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. ایک یہ تصویر جیسے سامنے آئی سب نے جاننے کی کوشش کی, عالمی میڈیا میں یہ جاننے کی کوشش کی اور وہ لوگ جو جموں کشمیر میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر یہ ریڈ فش ہے کون. ریڈ فش کے بارے میں جب معلوم ہوا, جب جاننے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے جو کہیں نہ کہیں ویڈیو پروگرامنگ پہ زیادہ دھیان دیتا ہے. اس کے پاس کئی فلموں کے ایوارڈز ہیں تو یہ ڈاکومنٹری ٹائپ کا کام کرتا ہے اور ڈاکومنٹری وغیرہ بنانے کے لیے اس ریڈ فش کا کام ہے اور اسی کے لیے اسے کئی ایوارڈ ملے ہیں. لیکن اس ریڈ فش کے بارے میں ایک چیز اس رپورٹ کے آنے کے بعد بہت تیزی سے پھیلنے لگی تھی کہ یہ باضابطہ طور پر روس کی سرکار کی طرف سے سپورٹڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے. لیکن جیسے یہ خبر منظر عام پر آئی ویسے ہی ہندوستان میں جو روس کا امبیسی ہے, روسی سفارت خانہ ہے, اس کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ساری خبریں ایسی کچھ نہیں ہیں, باضابطہ طور پر ایک مس لیڈنگ ہے. آپ کو وہ تصویر دکھانا چاہیے. یہ روس کی ایمبیسی کی طرف سے باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے. اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے بارے میں ریڈ فش کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سوائے مس لیڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی بھی اسٹیٹ کی طرف سے سیدھے خود کو مان لے کہ ایسا سپورٹ کر رہا ہے یا اسٹیٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کا نمائندہ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جو ریڈ فش ہے وہ ایک آزاد آرگنائزیشن ہے یہ بتایا گیا ہے باضابطہ طور پر. یہ بتانے کے بعد ایمبیسی کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے, صفائی پیش کی گئی ہے, اس میں 2 پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ میں نے بتایا کہ اسے مس لیڈنگ بتایا گیا کہ اس کو یہ آزاد ہے, سرکار سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. دوسرا جموں کشمیر کے سلسلے میں جو موقف تھا اس موقف کو دہرایا ہے روس نے. روس نے کہا کہ جموں کشمیر کو لے کر کے روس کا پہلے دن سے موقف یہ تھا کہ یہ ہندوستان پاکستان کے درمیان دو طرفہ بائیلیٹرل ایشو ہے اور اس کو شملہ ایگریمنٹ, لاہور ڈکلیریشن, یہ 2 حوالے دیے ہیں. انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں کہا ہے کہ ان 2 حوالوں سے حل کرنا چاہیے اور اس میں تیسرے کسی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے روس کا جو موقف تھا وہ موقف بدلا نہیں ہے بلکہ آج بھی وہی ہے. ایک آزاد میڈیا گھرانے کا اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ جواب دے نہیں ہیں. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ ریڈ فش جو ہے یہ روسی میڈیا کا حصہ ہے اور بڑا ڈیجیٹل سیٹ اپ ہے ان کا کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر کافی ایوارڈز انہیں ملے. ایک بات تو یہ کلیئر ہے. پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ڈاکیومنٹری ریلیز ہونے والی ہے کہ کشمیر کو فلسطین کے ساتھ تشابہت کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ مظالم اور دیگر چیزیں کس طریقے سے اس میڈیا ہاؤس کی طرف سے ہائی لائٹ کی جا رہی ہے, اس کی بھی تصدیق کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. تو بھارت سرکار کی طرف سے کوئی موقف ابھی تک اس بارے میں سامنے آیا ہے؟
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक के भारत सरकार की तरफ से इस पर ना ही ऑब्जेक्शन लगाया गया है, ना ही रूस की सरकार को यह कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाई जाए, इसको जारी करने से रोका जाए, क्योंकि इसमें जो रेडफिश की तरफ से जो बयान दिया गया है इस हंगामे के बाद, वो कहा गया है कि आप ट्रेलर को देख करके नतीजा अखज़ नहीं करें। हमने जम्मू कश्मीर के तमाम कैटेगरी को, तमाम मकतब फिक्र के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, इवन बीजेपी के एक्टिविस्टों को भी टो किया है और इसमें शामिल किया है। रिपोर्ट आने के बाद, डॉक्यूमेंट्री आने के बाद आपको मालूम होगा कि हमने बहुत ही बैलेंस और तमाम चीजें फैक्ट की बुनियाद पर रखी हैं, यह दावा किया गया। इसलिए अभी तक के भारत सरकार की तरफ से जिस चीज की उम्मीद थी कि अभी तक के शिकायत की गई होती या फिर यह कहा गया होता कि इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाई जाए या फिर पहले इसकी स्क्रूटनी हो, जांच हो, उसके बाद मंजर-ए-आम पर आने की इजाजत दी जाए, ऐसा कोई बयान सामने में नहीं आया है एमईए की तरफ से और नहीं इस तरह के अभी तक के इम्कानात नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग मीडिया घराने में जो सोशल मीडिया है उस पर एक बड़ी चीज के तौर पर, या पाकिस्तानी मीडिया है उसमें इस चीज को एक बड़ी चीज बना करके पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार या रूस की सरकार बहुत ज्यादा इसको सीरियस लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसमें ना जाननी जरूरी है। कल हमने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और रूस के सदर, चीन के सदर के बीच मुलाकात हुई, उसके बाद डिक्लेरेशन आया, उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें या जो बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस या एग्रीमेंट्स हैं उनको लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई रूस की तरफ से। आज चीन की तरफ से ये बात कही जा रही। क्या मैं ये समझूं कि जो गुज़श्ता दिनों यानी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से पहले पुतिन और चीन की भी सदर की भी मुलाकात हुई थी, उसमें साउथ एशिया के कुछ मामला डिस्कस हुए होंगे, इस वजह से एक बीच की लाइन ले ली गई है, ना इसको टो किया जा रहा है ना इसको छोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के मसले पर आलमी ममालिक के सामने, खास तौर से पाकिस्तान के जो पार्टनर ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उन ममालिक के लिए भी एक मसला रहता है और वह इस चीज़ के इंतजार में रहते हैं, पहले से ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं कि पाकिस्तान अगर कोई भी मसले पर बात करने के लिए आएगा तो उसमें जम्मू कश्मीर को जरूर लाएगा और जम्मू कश्मीर का जिक्र करना उनके लिए मजबूरी भी है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए जब चीन के साथ बातचीत चल रही थी, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे, तो जहां सी पैक पर बात हुई, तमाम मुद्दों पर बात हुई, वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर भी वही पुराने एजेंडे को के तय अपनी बातें रखी गई, जिस तरह से इससे पहले यूएन में कहा था और कई प्लेटफॉर्म जो मिले उनको, वहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और